جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا امتحان کی جا ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہ کرنے والی۔ اس دنیا میں جو ایک بار آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو جو انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، جو انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، تو اس کو چاہیے وہ قبر کی تیاریاں کرے۔ بغداد شریف کا ایک واقعہ آپ کو میں سنانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کس قدر سخت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے عذاب دے گا وہ کس قدر سخت ہے۔ بغداد شریف میں ایک شخص ایک لوہار کے پاس میں کچھ کیلے لے کر کے آیا، اور اس نے اس سے کہا کہ ان کو پگھلا کر کے، ان کو گرم کر کر کے کچھ اوزار میرے لیے بنا کر کے تیار کر دے۔ اس لوہار نے ان کیلوں کو لیا اور اس کو گلانا شروع کر دیا تاکہ اس لوہا کو پگھلا کر کے اوزار کی شکل دے سکے، یا جس آلہ کو بنانا چاہتا ہے اس آلہ کی شکل دے سکے۔ لکھا ہے بغداد کی تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، پیش نہیں آیا، جو لوہار کے سامنے منظر تھا کہ اس نے بہت کوشش کی کہ ان کیلوں کو، اس لوہا کو پگھلا لیا جائے تاکہ آلے کی شکل دی جائے، اوزار میں اس کو تبدیل کر دیا جائے، لیکن اس کی ساری کوششیں، ساری محنتیں پانی ہو گیا۔ اس کی ساری کوششیں، ساری محنتیں بیکار گئیں، وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا۔ لاکھ اس نے کوشش کی کہ آگ کو تیز کیا جائے اور اس لوہا کو گلا لیا جائے، پگھلا لیا جائے، ان کیلوں کو پگھلا کر کے اوزار و آلہ بنا لیا جائے، لیکن وہ جتنی کوشش کرتا وہ ساری کوششیں ضائع ہو جاتی۔ بڑا پریشان ہوا، حیرت زدہ ہو گیا، حیرت میں پڑ گیا کہ آخرکار یہ لوہا کون سا لوہا ہے، یہ کیلیں کس چیز کی بنی ہوئی ہیں جو دیکھنے میں تو لوہے کی لگتی ہیں لیکن پگھلاتے وقت یہ پگھلتی نہیں ہیں۔ جب اس نے وہ لاکھ کوششیں کر لیں اور بیکار گئیں، تب اس نے اس شخص کو تلاش کرنا شروع کیا جو شخص ان کیلوں کو لے کر کے آیا تھا۔ ذرا غور کیجیے گا، رونٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کہ وہ لوہا کہاں سے آیا، کیونکہ کوئی لوہا ایسا نہیں ہے جو آگ پر تپایا جائے اور وہ پگھل نہ جائے، اپنی شکل کو جو تبدیل نہ کر لے، جو گل نہ جائے۔ لیکن یہ کون سا لوہا ہے جس پر اتنی کوششیں بیکار گئیں، محنتیں ضائع ہو گئیں؟ اس شخص کو زیادہ ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا، تب وہ شخص ملتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جو واقعہ بیان کیا وہ روٹھا کھڑا کر دینے والا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں ایسی جگہ سے گزرا جہاں قبروں کے کچھ نشان تھے۔ انہی میں سے ایک قبر تھی، جس قبر کو کھلا ہوا میں نے دیکھا۔ ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی جو کافی پرانی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس کھوپڑی کے اندر ان کیلوں کو دھسے ہوئے دیکھا۔ میں نے کھوپڑی سے نکالنے کی کیلوں کو کوشش کی لیکن کیلیں نہ نکل سکیں۔ تب میں نے اس کھوپڑی کو پتھر سے توڑ کر کے ان کیلوں کو نکالا تاکہ اس کو کیلوں سے میں اوزار بنوا سکوں، اپنے لیے سامان بنوا سکوں۔ تو یہ وہی کیلے ہیں۔ تب دکاندار کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کھلی کہ یہ جو کیلے ہیں یہ دنیاوی کیلے نہیں، بلکہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ عذاب کے کیلے ہیں، اس کو روئے زمیں کی کوئی آگ پگھلا نہیں سکتی ہے، کوئی بھی تپش اور کوئی بھی گرمی اس لوہے کو، ان کیلوں کو گلا نہیں سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کا عذاب خطرناک ہے۔ سوچئے گا، اتنی کوشش کی اس نے، اس قدر محنت کی، مشقت کی،
لیکن وہ کیلوں کو پگھلا نہ سکا، کیلوں کو نرم نہ کر سکا، کیلوں کو ہتھیار کی شکل نہ دے سکا، تو جو لوہے کو اتنا مضبوط بنا دے میرا رب کہ عذاب دیا جائے اور اس کو کوئی پگھلا نہ سکے، تو سوچئے گا جہنم کی آگ کس قدر سخت ہوگی۔ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو جوتیاں آگ کی پہنائی جائیں گی، جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ فکر قیامت کی کرو، اس لیے اتنی غفلت تو نہ کر علمی خدا کے واسطے۔